علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اور یہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہے، ہر میدان کے لیے ہے۔ زندگی کا، انسانی حیات کا ایک اہم پہلو انسان کی ازدواجی زندگی یا جنسی زندگی ہے۔ یہ خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دیگر توانائیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ودیت کی ہے، ہر جاندار میں ہے اور انسان میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ تو چونکہ باقی جانداروں کی زندگیاں غریزی ہیں، اس لیے ان میں کسی شعبہ زندگی میں خلل پیدا نہیں ہوتا، ان کا سماج نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا، ان کا یکساں زندگی گزرتی ہے باقی جانداروں کی، موجودات کی۔ کچھ حیوانات جو انسان کے قرب و جوار میں ہیں اور انسان ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی پہلو سے ناہمواری پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ بیماریاں آتی ہیں، لیکن ان کے اپنے الگ اسباب ہیں، اس کا باعث حیوانات یا جانور نہیں ہوتے۔ جانوروں کی زندگی میں خواہ جنگلی جانور ہوں، وحشی جانور ہوں، یا اہلی اور پالتو جانور ہوں، ان کی زندگی میں وہ اضطرابات پیدا نہیں ہوتے، ناہمواریاں نہیں آتی جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، چونکہ ان میں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، حق اختیار نہیں ہے۔ وہ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح ہیں جن کے اندر ایک کنٹرول چپ لگی ہوئی ہے، وہی ان کو ان کی زندگی میں تمام فعالیت ان سے کرواتی ہے۔ لیکن انسان خلقت میں مختلف ہے۔ اس کے یہ جگہ دو، ادھر آپ ادھر رکھو۔ انسان کی زندگی چونکہ ارادے، شعور اور اختیار کے تحت گزرتی ہے، اس لیے ناہموار زندگی ہے انسان کی۔ بہت ساری توانائیاں انسان میں اور جانور میں مشترک ہیں، لیکن جانور میں وہ توانائی، وہ طاقت، قوت جانور کی زندگی میں خلل نہیں پیدا کرتی۔
وہی طاقت انسان کی زندگی میں خلل پیدا کرتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو انسانی زندگی میں انسانی قوت اور انسانی طاقت ناہمواری پیدا کرتی ہے وہ جنسی طاقت ہے۔ چونکہ انسان عقل رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، ارادہ و شعور رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے زمام اپنی زندگی، اپنے وجود، اپنے اندرونی باطنی معاملات کی۔ اور باقی جانوروں کی تدبیر ان کے ہاتھ میں نہیں دی گئی، اختیار خود انہیں نہیں سونپا گیا، ان کی زندگی کی تدبیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انجام پاتی ہے، جیسے ان کی توانائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ انسان کو توانائی تو اللہ نے دی ہے، لیکن ارادہ اختیار دینے کی وجہ سے ان توانائیوں کی تدبیر اور ان توانائیوں کی مدیریت اور ان توانائیوں کا کنٹرول خود انسان کو ہی سونپ دیا ہے۔ اور چونکہ یہ توانائیاں مختلف ہیں انسان کے اندر، سوچنے سمجھنے کی توانائی ہے، حرکت و تحرک کی توانائی ہے انسان کے اندر، جذب اور دفاع کی توانائیاں ہیں انسان کے اندر، اسی طرح تقاضے ان کے تحت انسان میں پیدا ہوتے ہیں جن میں ایک قوت جنسی قوت ہے، انسانی قوت ہے، عورت اور مرد دونوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور تعمیری قوت ہے، منفی مذموم قوت نہیں ہے، تعمیری قوت ہے انسانی نو کے لیے، انسانی بقا کے لیے، انسانی حیات کے لیے، انسانی زندگی میں شادابی کے لیے اس کا بہت اہم بنیادی کردار ہے۔ لیکن تدبیر انسان کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کی تدبیر انسان جب نہ کر پائے، اور جو ضابطہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اگر اس کے تحت اس کی تدبیر نہ کرے تو انسان کی زندگی میں بہت شدید ناہمواری یہ قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اور ہر دور میں ہے، قرآن کریم نے قوم لوط کے اندر ان کی قباحت ذکر کی ہے کہ کس طرح جنسی توانائی کو تدبیر نہ کرنے کے نتیجے میں کتنی ناہمواری کا شکار ہوئے، اور آخرکار عذاب ان کے اوپر اللہ نے نازل کیا اور مٹ گئے وہ سارے۔ اس کے بعد ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں مسلسل یہ توانائی انسانی معاشرے میں فعال نظر آتی ہے، انسانی زندگی میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور اگر اپنا جائزہ لیں ہم موجودہ انسانی نسل کا، اور اپنا، پھر کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی، یوں نہیں کہ قوم لوط کا چونکہ ذکر ہے قرآن میں تو ہمیں پتہ چلا کہ جنسی ناہمواری انسانی زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر نہ بھی ہوتا یہ ماجرا تو بھی آج کی موجودہ نسل اپنا جائزہ لے اور اپنے معاشرے کا، سماج کا جائزہ لے تو مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ توانائی اور یہ پہلو انسان کی زندگی کا، یہ اگر تدبیر نہ ہو تو شدید ناہمواری انسان کی ساری زندگی میں ایجاد ہو جاتی ہے، نہ صرف جنسی پہلو سے بلکہ معنوی پہلو ہے، انسان کا سماجی پہلو ہے اور معاشی پہلو ہے، یہ سب ناہموار ہو جاتے ہیں اگر جنسی طور پر انسان کی زندگی میں ناہمواری پیدا ہو جائے، جیسا کہ موجودہ نسل میں ہے پوری زمین پر بلا تفریق، مذہب کے، دین کے، رنگ کے، نسل کے، علاقے کے، جغرافیے کے۔ اس وقت جنسی پہلو انسان کی زندگی کا اضطرابات کا شکار ہے اور ناموزوں ہے، نامتعادل
پہلو ہے انسانی زندگی کا جس نے باقی تمام شعبوں پر اثرات ڈالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ قوت اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، اور خالق کو پتہ ہے کیا توانائی انسان کو عطا کی ہے، اس لیے اس کی تدبیر بھی اتنی ہی اہم مقرر فرمائی ہے، اور اس تدبیر کا نام ہے ازدواج، شادی، جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں شادی، یعنی عورت اور مرد بلوغ کی عمر کو پہنچنے کے بعد پہلا ترجیحی کام ازدواج کریں۔ البتہ جواز اس کا بلوغ سے پہلے بھی رکھا گیا ہے، لیکن صرف اس قرارداد کی حد تک یا ایگریمنٹ کی حد تک پہلے بھی آپ اقدام کر سکتے ہیں بلوغ سے پہلے، لیکن عملی طور پر اس وقت شروع ہوتی ہے انسان کی ازدواجی زندگی جب بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کا مطلب یعنی جب اس کے اندر جنسی توانائی بیدار ہو جائے، پیدا ہو جائے، ابھر آئے، محسوس ہو جائے، اور اپنے اثرات ظاہر کرنا شروع کرے انسان کے وجود کے اندر، انسانی اعضاء و جوارح پر اور انسانی فکر و خیال پر جب حاوی ہو جائے، تو اس وقت لازمی ہے کہ یہ ازدواج کریں، یا اگر پہلے کی ازدواج ہے تو اس کو عمل درآمد کریں اس کے اوپر بلوغ کے بعد۔ ازدواج کو رائے حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور باقی جو تدبیریں اللہ نے مقرر کی ہیں، جیسے تقوی، حفاظتی تدبیر ہے انسان کی زندگی میں، جنسی پہلو سے تقوی شادی کا ہی دوسرا نام ہے۔ جنسی زندگی میں انسان تقوی مصلح کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، حج کے ذریعے، زیارت کے ذریعے تقوی جنسی حاصل نہیں کر سکتا۔ جنسی حفاظت، جنسی پروٹیکشن فقط شادی میں ہے، اس کا کوئی اور متبادل مقرر نہیں کیا گیا۔ البتہ شادی کی جو ممکنہ شرائط اور ممکنہ حالات ہیں، ان کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ ممکن ہے کسی کے لیے بر وقت بر موقع ٹھیک وقت پر شادی میسر نہ ہو، ممکن نہ ہو، سماجی طور پر، اجتماعی طور پر، نہ کہ عقلی طور پر، سماجی طور پر اگر ممکن نہ ہو، مشکل ہو، دشوار ہو، اس کے لیے دوسرا متبادل جو تدبیر رکھی ہے، شادی ہونے تک، شادی کے مرحلے تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر دی ہے، اس کا نام عفت رکھا ہے، کہ انسان عفت اختیار کرے، عفت کرے اور عفت دکھائے، عفت پیدا کرے اپنے اندر اس وقت تک جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے انسان کی جنسی زندگی میں انسان یوں نہیں کہ ساری عمر عفت کے ساتھ گزارنی ہے، شادی کرنی ہے، لیکن شادی کے لیے ممکن ہے کچھ وقت چاہیے ہو انسان کو، یا کچھ مراحل طے کرنے ہوں، اس دوران عفت اختیار کرنی ہے۔ عفت بہت ہی اہم قرآنی موضوع ہے، اور جس طرح پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ بہت سارے موضوعات قرآن سے مختلف علوم نے اٹھا لیے ہیں۔ احکام جیسے عبادات ہیں، یہ علم فقہ نے یہ موضوع قرآن سے اٹھا لیے ہیں کہ یہ موضوع وہ ہیں جن سے ہم بات کریں گے، علم فقہ بحث کرے گا۔ اعتقادی موضوعات ہیں، توحید ہے اور صفات الہیہ ہیں، نبوت ہے، قیامت ہے، یہ علم کلام نے، علم عقائد نے یہ موضوع اٹھا لیے ہیں، ان سے ہم بحث کریں گے۔ اسی طرح کچھ امور ہیں جو علم اخلاق نے اٹھا لیے ہیں کہ ان صفات اور ان موضوعات سے ہم بحث کریں گے۔ اچھا کام کیا، اور ان علوم نے خوبصورت صدیوں میں ان قرآنی موضوعات کو خوب نبھایا ہے، پروان چڑھایا ہے، پرورش کی ہے ان موضوعات کی، اور ایک آدھ آیت ہے قرآن میں، لیکن
اس سے جو مواد علماء نے زحمت کر کے، محنت کر کے، اجتہاد کر کے نکالا ہے، وہ سال ہا سال کا نصاب بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ علوم نے جو موضوعات اٹھائے ہیں اور ان کو جہت دی ہے، نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ موضوعات قرآنی جہت سے ہٹ کر فقط اس علمی جہت کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں، اور دوسرا پہلو ان کا ملحوظ نہیں رکھا گیا، خصوصاً ان کا سماجی پہلو، چونکہ علوم اسلامیہ میں سے سماجیات نام کا کوئی علم نہیں بنایا گیا، جبکہ قرآن کی ساری ہدایت سماجی ہے، سوشل ہے۔ علوم سارے دوسرے ہیں، علوم میں سوشل سائنس، سوشل سٹڈی، معاشرتی علم یا سماجیات نام کا علم علوم اسلامی میں نہیں رکھا گیا۔ بہت متاخر ایک مسلمان اسکالر نے ہی کشف کیا اس کو، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہمارا علم ہے، چونکہ اس کا بانی معاشریات یا سماجیات کا بانی مسلمان ہے، تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں۔ بس انہوں نے جو ابتدائی اس علم کی دریافت کی، دریافت کے بعد اہل مغرب نے وہ علم ان سے لے لیا اور سماجیات کا علم بنایا، سوشیالوجی، اور اسے خوب نبھایا انہوں نے، خوب اس کو وسعت دیے۔ پھر مسلمانوں نے ترجمے کیے اور واپس اپنے مغربی لباس کے ساتھ سماجیات کو مسلمانوں کے اندر منتقل کیا۔ قرآن کی ہدایت سماجی ہدایت ہے، قرآنی ہدایت۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ملک کا ذکر ہے، ملکوت کا ذکر ہے، باطن کا ذکر ہے، ظاہر کا ذکر ہے، لیکن یہ سب کچھ انسانی سماج کے لیے ہے، انسانی سماج بنانے کے لیے، انسانی سماج کا نظام چلانے کے لیے، انسانی سماج کے اندر تعادل اور توازن قائم رکھنے کے لیے، اور انسانی سماج کو جہت دینے کے لیے، مقصود تک پہنچانے کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ لہٰذا جو کاوش علوم نے کی ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہے علوم دین کا، لیکن قرآنی جہت ابھی تک ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ جیسے علم اخلاق ہے، علم اخلاق نے ایک ایسا رخ اختیار کر لیا ہے جو غیر سماجی ہے، انفرادی رخ اختیار کر لیا ہے۔ علم اخلاق ایک فردی خلق، فردی تزکیہ، فردی پرورش، فرد سازی کے لیے بن گیا ہے، فرد ساز ہے علم اخلاق۔ اور اس طرح کا علم اخلاق دوسرے مذاہب اور ادیان میں ہے، اور سب سے زیادہ جس مذہب نے اس پہلو کو اہمیت دی ہے، ترقی دی ہے، وہ ہندو اور بدھ مذاہب ہیں، جنہوں نے فردی اخلاق اور ریاضت اور عبادت اور فردی توانائیاں انسان میں ایجاد کرنے کے لیے زیادہ کوشش تگ و دو کیا۔ آج بھی وہی پیش رو ہیں فردی ریاضت اور عبادت اور ان امور میں، جبکہ دینی اخلاق فردی نہیں تھا، سماجی تھا۔ چونکہ دین سماج کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا اخلاق بھی سماجی ہے۔ اور علم اخلاق نے جن موضوعات کو چنا ہے بحث کے لیے، خلقیات جن کو کہا جاتا ہے، اخلاق کہا جاتا ہے، ان میں عفت بنیادی اخلاقی مبانی میں سے ہے۔ البتہ پھر اس میں فلسفہ، یعنی علوم اسلامی میں قرآن سے زیادہ فلسفہ نے جگہ بنائی ہے اپنی۔ مثلا ہمارا علم کلام کا جتنا بھی ڈھانچہ ہے اعتقادی، وہ فلسفہ کی بنیاد پر ہے۔ علم کلام فلسفہ کے بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے، اور علم اخلاق بھی ہمارا فلسفہ کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے۔ فلسفہ نے جو انسان پیش کیا ہے، انسان متعارف کروایا ہے، علوم اسلامی نے اس کو لے کر اس کی بنیاد پر روایات اور آیات فٹ کر کے
اخلاق اسلامی اس کو قرار دیا ہے۔ قرآنی نہیں ہے یہ ڈھانچہ، فلسفی ہے۔ فلسفی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے، فلسفہ ایک علم ہے اور صدیوں سے بلکہ کئی ہزاریوں سے انسانی نسلوں میں چلتا آ رہا ہے اور اس کی اپنی خدمات اور اپنی برکات ہیں، لیکن جو سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بنیاد پر استوار ہے۔ فرق یہ ہے کہ عفت جو علم اخلاق نے بنیادیں بنائی ہیں، اسلامی علم اخلاق نے اخلاق کی جو 3 بنیادیں بنائی ہیں وہ ہیں عفت، شجاعت اور حکمت۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، یہ سٹرکچر ہے، ستون ہیں، پلر ہیں یہ علم اخلاق کے۔ اور یہ 3 کس بنیاد پر علم اخلاق کی بنیادیں بنے ہیں؟ انسان کے اندر موجود طاقت اور توانائی جو کشف کی ہے فلسفہ نے، اس کی بنیاد پر۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر 3 بنیادی قوتیں ہیں، ایک قوت ادراک ہے، قوت فہم، دوسری انسان کے اندر قوت اشتہا ہے، شہوت، اور تیسری قوت غضب ہے۔ یہ 3 بنیادی توانائیاں ہیں، ادراک، فہم، شہوت اور غضب۔ پھر انہوں نے ان تینوں کی حالات بیان کیے ہیں کہ ان تینوں کے اندر تعادل آ جائے یا ان تینوں کے اندر افراط اور تفریط پیدا ہو جائے۔ اگر یہ 3 قوتیں متعادل ہوں، متوازن ہوں، بیلنسڈ ہوں، تو ان سے یہ ایک اخلاقی بنیاد بنتی ہے۔ اگر ان بیلنسڈ ہو جائیں یہ اور غیر متعادل اور غیر متوازن ہو جائیں تو اس وقت ایک الگ اخلاق کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر انسان کی قوت فہم تفرید کا شکار ہو جائے، یعنی قوت فہم کام نہ کرے، اس کی تربیت نہ ہو، پرورش نہ ہو، فعال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غباوت۔ غبی انسان ہے، ڈل، نافہم، قودن، احمق۔ اگر قوت فہم انسان کی ضعیف ہو جائے، افراط میں چلی جائے، اور اگر تفریط میں چلی جائے، اگر قوت فہم افراط میں چلی جائے، اس سے ایک اور بیماری گویا پیدا ہوتی ہے یا ایک نامتعادل صورت پیدا ہوتی ہے، جس کو وہ عربی اصطلاح میں انہوں نے اس کا نام جربوزہ رکھا ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ افراطی فہم، عدم تعادل فہم کے اندر نامتوازن فہم ہے یہ۔ اور اگر قوت فہم متعادل ہو، اس کا نام حکمت ہے، یہ معتدل صورت کا نام ہے۔ اسی طرح انسان کا غضب انسان کا اگر تفرید کا شکار ہو جائے تو بزدلی پیدا ہوتی ہے، خمود۔ اور اگر اس میں افراط آ جائے غضب کے اندر تو اس سے انسان شرور بن جاتا ہے، افراطی حالت اس کی، غضبناک حالت۔ اور اعتدال اگر آ جائے تو اس میں اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ قوت غضبیہ معتدل ہو تو انسان شجاع کہلاتا ہے، اگر افراط کا شکار ہو جائے اسے تہور کہتے ہیں، اور اگر تفرید کا شکار ہو، کمزوری کا شکار ہو، اس کو بزدلی یا خمود کہتے ہیں۔ اور تیسری قوت ہے انسان کے اندر شہوت اگر حد سے بڑھ جائے، افراط اس کے اندر آ جائے تو یہ شر یا شرارت، ہوس بن جاتی ہے۔ اگر یہ ضعیف ہو جائے، کمزور پا جائے قوت شہوت انسان کے اندر، یہ بھی خمود کہلاتی ہے۔ اور اگر متعادل ہو تو اس کو عفت کہتے ہیں۔ اور ان علماء کے بقول کہ انسان متعادل، انسان با عدالت وہ ہے جس میں حکمت ہو، شجاعت ہو اور عفت ہو۔ باقی سارا اخلاقی ڈھانچہ ان 3 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو علماء اخلاق نے، جیسے ملا احمد نراقی ہیں، ملا مہدی نراقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نصیر الدین طوسی،
اور دیگر علماء جنہوں نے اخلاق کی بنیادی کتابیں لکھی ہیں، پھر متاخر زیادہ کتابیں ہیں، لیکن بنیادی اخلاقیات ان علماء نے تدوین کیے ہیں۔ عفت ان کے نزدیک قوت شہویہ کے تعادل کا نام ہے، لیکن قرآن کے نزدیک قرآن نے جو انسانی سماج کے لیے نظام بنایا ہے، اس میں عفت کو ایک سماجی نظام کا اہم ستون بنایا ہے۔ فرد نہیں، سماج کو مد نظر رکھا ہے۔ سماج افراد سے بنتا ہے، تو ظاہر ہے جو چیز سماج کے لیے ہے وہ خواہ نخواہ افراد کے لیے ہے، اور جو افراد کے لیے خصوصیت ہے وہی سماج کو تشکیل دیتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جہت قرآن کی سماج کی طرف ہے کہ انسانی سماج عفیف ہو۔ اول یہ کہ انسانی سماج کے اندر، چونکہ انسانی سماج ہے، تمام انسانی خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں، جن میں سے قوت شہوت یا قوت جنسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تمام انسانیت کے اندر ہے، تمام سماج کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر ہے، عورت مرد کے اندر ہے، چھوٹے بڑے کے اندر ہے، اگر نابالغ ہے اس کے اندر بھی ہے، لیکن سوئی ہوئی ہے، ایک وقت میں جاگ جائے گی، چونکہ اس کو بالغ تو ہونا ہے، جب بالغ ہوگا یہ طاقت اس کے اندر جاگ جائے گی، اور یہ قوت انسان میں جب بیدار ہوتی ہے، جاگ جاتی ہے، تو سب سے زیادہ انسانی وجود کو، نظام کو متاثر کرتی ہے، انسان کے جسم کو، انسان کے ذہن کو، انسان کے خیال کو، انسان کی سوچ کو، انسان کے ماحول کو، انسان کے خاندان کو، انسانی سماج کو سب سے زیادہ یہ متاثر کرتی ہے، چونکہ طاقتور سب سے زیادہ قوت ہے اس کے اندر، طاقت اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ باقی توانائیاں اللہ نے انسان کو دی ہیں، وہ اتنی پیدائش میں اتنی طاقتور نہیں ہوتی، انہیں انسان پرورش کر کے اور تربیت کے ذریعے سے پروان چڑھاتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ جیسے عقل ہے انسان میں، تو یہ پیدائشی طور پر طاقتور نہیں ہوتی، یا دیگر قوتیں ہیں انسان کے اندر، معنوی، ظاہری، باطنی، پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں، لیکن کمزور، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن جنسی طاقت پیدائش میں ہی بہت قوی ہے، اور جوں پھر انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے، ماحول ملتا ہے انسان کو، یہ اور زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے، اور جتنی طاقتور ہوتی ہے خاموش نہیں ہوتی، فعال ترین طاقت ہے یہ۔ اس کو فعال کرنے کے لیے انسان کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ خود انسان سے کوشش کرواتی ہے۔ یہ وہ توانائی ہے جو طاقتور ہے اور فعال ہے انسان کے اندر۔ اس کے لیے چونکہ جب پیدا ہی کی گئی ہے کسی مقصد کے لیے ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر یہ شر محض ہوتا تو کیوں اللہ انسان کے اندر رکھتا؟ انسان کو جو مقصد رکھا ہے اللہ نے انسانی حیات کا، انسانی زندگی کا، اس میں ان توانائیوں کا اہم کردار ہے، بنیادی کردار ہے۔ فالتو نہیں ہے، یہ شیطان نے نہیں انسان کے اندر جنسی طاقت رکھ دی، اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ جس مقصد کے لیے عقل رکھی ہے، طاقت عقل کی، اسی مقصد کے لیے یہ بھی رکھی ہے۔ دونوں نے ایک کام کرنا ہے، یا باقی توانائیوں نے بھی مل کر انسان کو اس مقصود کی طرف لے کے جانا ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی تدبیر بھی ساتھ رکھی ہے۔ جیسے جو توانائی اللہ نے انسان کو دی ہے اس کی تدبیر رکھی ہے، اسی طرح جنسی قوت کی تدبیر رکھی ہے، اس تدبیر کا نام ازدواج ہے۔ اور ازدواج بھی ایک مکمل نظام کے طور پر، بنیاد کے طور پر اور آداب کے ساتھ جو ازدواج سے ہم متعارف ہیں، وہ اس ازدواجی نظام کا جو اللہ نے رکھا ہے شاید اس کا ایک پانچواں حصہ بھی نہیں ہے، جس کے تحت ہم شادیاں کرتے ہیں اور شادیاں جانتے ہیں کہ یہ شادی ہوتی ہے، وہ شاید اس کا پانچواں حصہ ہے۔ جو مکمل نظام ازدواج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم تشریح کریں گے، ازدواجی نظام، اللہ قرآنی ازدواجی نظام کیا ہے اور اس کی حدود و وسعت کتنی ہے اور ازدواج سے مراد کیا ہے۔ لیکن اگر ازدواج میسر نہیں ہے، اس میں تاخیر ہے،
اس صورت میں آپ عفت بروئے کار لائیں گے. تدبیر عفت، تدبیر ازدواج کی جگہ تدبیر عفت کو بروئے کار لائیں گے، اس کو فعال کریں گے آپ. عفت جو جنسی زندگی میں ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ شادی نہیں کرنی عفت اختیار کرنی ہے عمر بھر کے لیے. یہ مسیحیت کی تعلیمات ہیں، وہ بھی پادری کے لیے، مولانا کے لیے، کہ مولانا کو یہ سزا ہے کہ شادی نہیں کرے گا. پادریوں میں پادری مولانا ہوتا ہے ان کا، اور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں لازمی ہے کہ شادی کرو گے تو امام جماعت بن سکتے ہو، ورنہ حق نہیں ہے. جماعت کرانے کا بھی حق نہیں ہے اگر غیر شادی شدہ ہو. غیر شادی شدہ ہو تو سائڈ پہ رہو، آگے نہیں آنا. آپ نے شادی ہوگی تو آپ مکمل ہو، ایمان مکمل ہوا ہے، دین مکمل ہوا ہے، شخصیت مکمل ہوئی ہے اور نظام مکمل ہوا ہے. اب آپ کوالیفائی کرتے ہو. پڑھ لکھ کے مثلا ایک مولانا ہے، پڑھ لکھ کے مجتہد بن جائے، شادی نہیں کی اس نے، تو آپ اس کو نہیں فالو کر سکتے، آپ اس کے پیچھے نہیں اقامہ نماز کر سکتے. آپ باقی شعبے بھی، نماز تو ایک معمول روز کا یومیہ فریضہ ہے، باقی کام بھی ایسے ہیں. ازدواج کے بعد اس کی تکمیل ہے. لیکن یہ ازدواج جو اس کے مسائل ہیں، تقاضے ہیں، کسی بھی وجہ سے فرض کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہو پا رہی، ابھی چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتی. اس صورت میں عفت ہے. ایک عفت یہ ہے جو شادی، جس طرح قرآن میں سورہ مبارکہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ میں بیان فرمایا ہے. سورہ نور آیا ظاہراً 33 ہے. وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح نہیں پاتے، نکاح نہیں کر سکتے، میسر نہیں ہے نکاح، تو وہ عفت اختیار کریں. جب تک نکاح نہیں ہوتا عفت اختیار کرنی ہے. البتہ یہ عفت کا خاص معنی ہے جو ازدواج کے متبادل کی صورت میں ہے. ایک عفت ہے جو ازدواج کے بعد بھی ہے، ازدواج سے پہلے بھی ہے، ازدواج کے بعد بھی ہے، اور جنسی زندگی سے مختص نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ عفت عمومیت رکھتی ہے. قرآن کریم نے دو میدانوں میں خصوصاً عفت کا ذکر کیا ہے. ایک نکاح میں خاندانی زندگی کی تشکیل میں، اور دوسرا انسان کی معاش میں اقتصادی عفت. یہ دو عفتیں قرآن نے نمایاں کر کے ذکر کی کہ یہاں پر آپ کو ممکن ہے معاش کمزور ہو آپ کی، تو جب تک معاشی استغنا حاصل نہیں ہوتی، معاشی بے نیازی پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک عفت ہے آپ کا ضابطہ. اور جب تک شادی نہیں ہوتی تو عفت آپ نے اختیار کرنی ہے. اور ایک عفت عمومی ہے جو آپ نے تمام میادین میں اس کو اختیار کرنا ہے. یہ عفت خاصہ ہے، یوں سمجھ لیں. شادی نہ ہونے کی صورت میں قرآن کا جو حکم ہے کہ آپ عفت اختیار کرو، وہ عفت خاصہ ہے. عفت عامہ تمام سماجی میدان میں ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے. عفت کا معنی کیا ہے؟ عفت کا معنی ترجمہ ہمیشہ کی طرح جو بھیڑ چال کے تحت ترجمے ہوتے ہیں، پاک دامنی، اس کا ترجمہ تفسیر سب نے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور وہابی، سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے عفت کا، پاک دامنی، دامن پاک ہو آپ کا. کنایا ہے ظاہر ہے. پاک دامنی سے مراد یہ ہے کہ انسان حوث باز نہ ہو، شہوت ران نہ ہو، اور خیانت نہ کرے جنسی زندگی میں، نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات یا ناجائز نگاہیں نہ ڈالے. پاک دامنی سے یہ مراد ہے، دامن پاک ہو. لیکن یہ اس کا لازمہ ہے، عفت کا معنی نہیں ہے، معنی کا لازمہ ہے یہ پاک دامنی. عفت جیسا قرآن کے سارے الفاظ عربی الفاظ ہیں، اور قرآن نے یہ الفاظ عربی لغت سے لیے ہیں، علوم سے نہیں لیے.
یہ بات طلاب اور علماء کو سمجھانا مشکل ہے. کسی زمانے میں ایک مفکر نے ایک شبہہ پیدا کیا تھا، ابن کمونہ اس کا نام تھا. تو اس نے ایک شبہہ ظاہر کیا تھا اور علماء اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئے. شبہہ ابن کمونہ کے نام سے مشہور تھا. اور پھر علماء نجف نے متفقہ طور پر شاید میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس شبہے کا جواب دیں گے. یعنی امام زمانہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا کہ اس عالم کے شبہے کا جواب دیں گے. جبکہ ابن کمونہ نے شبہہ ظاہر کر کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا تھا، لیکن شبہہ آگے منتقل ہو گیا، نجف پہنچایا، جواب نجف میں نہیں پہنچا. اس لیے وہ اتنا مشکل معمہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ امام زمانہ آئیں گے تو اس کا جواب دیں گے. یہ بات بھی ایسے لگتا ہے کہ ظہور کے وقت ہی ممکن ہوگی کہ قرآن نے الفاظ جو قرآن میں اللہ نے چنے ہیں قرآن میں ہدایت پیش کرنے کے لیے، یہ عربی لغت سے لیے ہیں، علوم سے نہیں لیے. علم فقہ سے کوئی چیز اللہ نے نہیں لی، علم کلام کی کوئی اصطلاح اللہ نے نہیں لی، علم اصول میں سے کوئی اصطلاح اللہ نے نہیں لی، فارسی میں سے، اردو میں سے، ہندی میں سے نہیں لی، عربی لغت سے لیا ہے، الفاظ چنے ہیں. یہ بات علماء اور طلباء کو سمجھانا بہت مشکل ہے، چونکہ یہ قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، علوم پہلے پڑھتے ہیں. اور انسان جو بات پہلے پڑھ لے حق وہ ہوتا ہے، درست وہ چیز ہوتی ہے. جو کام پہلے، جو بات کسی نے پہلے بتا دی وہ ٹھیک ہے، بعد والا جو مرضی ہے کر لے، ہم نے اس میں شک کرنا ہے. یہ بات ہم نے پہلے پڑھ لی ہے کہ علوم اصل ہیں اور قرآن علوم سے لیا گیا ہے. نہ، الٹ ہے، علوم قرآن سے نکلے ہیں، قرآن علوم سے نہیں نکلا. علوم سارے قرآن سے نکلے ہیں، اور قرآن کا جو لفظی مواد ہے یہ عربی لغت سے لیا گیا ہے. یعنی عربوں کے ہاں اس وقت قرآن کے نزول سے پہلے جو بول چال تھی، عام عرب جس زبان میں گفتگو کرتے تھے، انہی سے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے ہیں اور ان میں ہدایت بیان کی ہے. یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے قرآن سمجھنے میں. جس کو اگر دلچسپی ہو یا حوصلہ ہو قرآن سمجھنے کا، میڈیا کے دور میں کس میں حوصلہ ہے؟ قرآن پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے، سمجھنے کا کس میں حوصلہ ہوگا؟ لیکن اگر اکا دکا کوئی ایسا نکل آتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے یہ اکسیر نقطہ ہے. یہ عربی لغت جس میں عرب بات چیت کرتے تھے، اور یہ لفظ جتنے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، عرب ان سب میں گفتگو کرتے تھے. قرآن کے نزول سے پہلے آپس کے معانی استعمال کرتے تھے. یعنی لفظ صلاۃ، لفظ صوم، یہ سب استعمال کرتے تھے اپنی لغت میں. اسی طرح لفظ عفت بھی استعمال کرتے تھے. قرآن میں استعمال ہونے سے پہلے عرب اپنی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے. انہی اشیاء میں جو ان کے پاس تھیں جن کو استعمال کرتے تھے، جیسے بارہا کہا ہے کہ جانوروں میں ان کے پاس بھیڑ بکریاں اور اونٹنیاں تھے اور گھوڑے تھے. اسی طرح پھلوں میں کھجور ہے ان کے پاس، اور باقی چراگاہ ہے، پانی ہے، ریت ہے، یہ چیزیں ان کے استعمال میں تھیں. انہی سے ساری لغت ان کی بنی ہے. عفت کا لفظ عربی مادہ اس کا 3 حرف ہیں، آفافا، عین فے فے، آفافا، 2 فے اور ایک عین شروع میں، عین فے اور فے، آفافا، جس کو شد ڈال کے فے کو فے میں ڈال دیا گیا، افا کہتے ہیں. اور عفت اس سے مصدر کے طور پر استخراج کرتے ہیں. تو اصل لفظ ہے آفافا. یہ کس معنی میں عرب استعمال کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے اس دودھ کو، اونٹنی، ان کے پاس دودھ کا جو، جیسے آپ کے یہاں گائے بھینس ہیں، عربوں میں یہاں اونٹنیاں تھیں جن سے زیادہ مقدار میں دودھ نکالتے تھے، اور پھر بھیڑ بکریاں تھیں، لیکن زیادہ انحصار اونٹنی کے دودھ پر ہوتا تھا. اور اونٹنیاں دودھ جب یہ نکالتے تھے تو ان میں سے جو دودھ بچ جاتا تھا، یعنی اونٹنی اپنے تھنوں میں
دودھ دانی میں دودھ روک لیتی تھی. اگر بچہ پی رہا ہے تو اس کو بھی نہیں دیتی تھی، اور اگر مالک نکال رہا ہے دودھ، دو رہا ہے اس سے، تو اس سے بھی نہیں دیتی تھی، روک لیتی تھی. جو لوگ جانور پالتے ہیں، پرورش حیوانات، مویشی، پہلے تو ہوتے تھے ہر گھر میں، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. ابھی صرف موبائل ہوتا ہے. اس وقت پتہ ہوتا تھا جانور کھاتے کیا ہیں، جانور نکالتے کیا ہیں، اور جانوروں کے فرق کیا ہے، بھیڑ اور بکری اور اونٹنی میں فرق کیا ہے. ابھی یہ ڈیجیٹل بچوں کو، انگلش میڈیم کو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی کہ اونٹنی اور بھیڑ میں فرق بتائیں، تو وہ گولڈ میڈل کا مستحق ہوگا جس کو پتہ ہو انگلش میڈیم میں اونٹنی اور بھیڑ میں کیا فرق ہے. مجھے یاد ہے، یہ ہمارے بچے قم میں تھے چھوٹے، جب تفتان کے راستے سے، کوئٹہ کے راستے سے آتے تھے بائی روڈ، تو ایک جگہ گدے تھے، تو وہ بچے نے دیکھا تو شور مچا دیا کہ گاڑی. وہ گدے کو گاڑی کہتا تھا، کہ چونکہ اس نے زندگی بھر جانور کوئی بھی نہیں دیکھا تھا، نہ گدھا نہ غیر گدھا، تو چار ٹانگیں اس کو نظر آئیں، ہینڈل بھی نظر آیا، کان. اس نے سمجھا یہ گاڑی ہے یہ، اور حیران ہوا کہ پاکستان نے اتنی اچھی گاڑی بنا لی ہے. ایران میں نہیں دیکھی تھی اس میں، وہاں بھی ہیں گدھے. نہیں ہے معلوم، لیکن یہ جن لوگوں نے مویشی پالے انہیں پتہ ہے. بھیڑ ہو، بکری ہو، دودھ دینے والا کوئی بھی جانور ہو، یہ دودھ اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر ان کی مختلف نسلیں، قسمیں ہیں. بعض اوقات یہ جانور یا پورا دودھ روک لیتے ہیں، نہیں دیتے. جب ان کا بچہ مر جائے یا چھڑا لیا جائے ان سے، تو جانور دودھ نہیں نکالتا. آج کل ایسے کرتے ہیں، بھینسوں کو ٹیکے لگا کے، گائے کو ٹیکے لگا کے، نشے میں لا کے ان کو افیون کا ٹیکہ لگاتے ہیں، افیون نما چیز، تو وہ بالکل ہیروئنچی کی طرح ہو جاتی ہے، سارا دودھ بے اختیار نکل جاتا ہے اس کا. لیکن اگر جانور صحیح سالم ہو، اس کو ٹیکہ شیکہ نہ لگائیں، تو وہ اپنی مرضی سے پھر دودھ دیتی ہے. اگر اس کا بچہ آئے دودھ پینے تو سارا دودھ تھنوں میں اتار دیتی ہے، اس کی رگوں میں ہوتا ہے، یہ کنٹرول اس کے پاس ہے. اگر نہ ہو تو وہ دودھ چڑھا لیتی ہے، اپنی دودھ دانی میں رکھ لیتی ہے، تھنوں میں نہیں آتا. پھر جو گوالے ہوتے ہیں یہ ہیلے کرتے ہیں اس کا دودھ اتارنے کے لیے. اونٹنیاں بھی یہی کام کرتی ہیں کہ کچھ دودھ روک لیتی ہیں. مالک خصوصاً جب نکال رہا ہو، بچہ نکال رہا ہو تو سارا دودھ دے دیتی ہیں. مالک جب دودھ نکال رہا ہو تو کچھ دودھ روک لیتی ہیں. وہ دودھ جو رکا ہوا تھن میں اور دودھ دانی میں رک جاتا ہے پیچھے، وہ اونٹنی نہیں اتارتی، مالک کو نہیں نکالنے دیتی، اس کو عربی میں افافہ کہتے ہیں. اس دودھ کو افافہ کہتے ہیں جو روک لے. اور اونٹنی جو روک لے دودھ، اس کو افیفہ کہتے ہیں، کہ دودھ روک لیا ہے اس نے. تھا اس کے پاس دودھ، لیکن اس نے نکالا نہیں، دیا نہیں، اتارا نہیں. اس کو گوالوں کی اصطلاح میں دودھ اتارنا کہتے ہیں. یعنی اونٹنی یا بھینس دودھ چڑھا گئی ہے، اس نے دودھ چڑھا لیا ہے یا دودھ اتار دیا ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے. وہ دودھ چڑھا لیتی ہے، یعنی دودھ دانی میں محفوظ کر لیتی ہے، نہیں اتارتی. جتنے جتن کرو وہ دودھ نہیں دیتی. اس دودھ کو جو دودھ دانی میں باقی رہ جائے اور نہ اتارے، روک لے اونٹنی، اس کو افافہ کہتے ہیں عربی میں. اور پھر یہ صرف مختص نہیں رہا اونٹنی کے ساتھ، بلکہ اس کے علاوہ بھی انسان بھی یا دیگر جو بھی کوئی ایسی چیز جو اسے دے دینی چاہیے نہ دے اور روک لے، اس روکنے کو انہوں نے اس کے لیے بھی رکی ہوئی چیز کو افافہ کہا. مثلا کسی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ اسے دے دینی چاہیے لیکن نہیں دی، اس نے روک لی ہے، اس کو افافہ کہتے تھے. اور افیف، روکنے والے کو افیف کہتے تھے کہ اس نے یہ چیز نہیں دی جو اس کو قاعدتاً ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق دے دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے روک لی ہے. چونکہ یہ اونٹنی کا دودھ اس کے اندر، وجود کے اندر روک لیتی ہے اپنے ارادے سے، اپنی توانائی سے،
لہذا یہ افافہ بیرونی چیزوں کو روکنے کے لیے نہیں استعمال ہوا. بیرونی چیزوں کو روکنے کے لیے کف لفظ کفافہ ہے، کاف کتاب والا، کف روک لینا، یا اس کو امساک کر لینا ہے، مسک ہے، روک لینا باہر کی چیزوں کو. پیسے روک لیے آپ نے، ہاتھ میں کوئی چیز تھی وہ روک لیا آپ نے، اس کو نہیں عفاف کہتے. عفاف اندرونی چیز جو اندر کسی کے اندر ہے اور وہ باہر دے رہا ہے لیکن اس نے روک لی، نہیں دیتا، یہ بات نہیں کرتا یا یہ ظاہر نہیں کرتا، اس کو عفافہ کہتے ہیں. اس لیے انسان جب بات کر رہا ہو اور بات زبان پہ آ جائے لیکن نہ نکالے، منہ سے نہ نکالے انسان اس روکی ہوئی بات کو، جیسے انسان نے خود روک لیا ہے کہ مناسب نہیں ہے یہ بات کرنا، اس محفل کے مناسب نہیں ہے، اس جگہ کے مناسب نہیں ہے، اس ماحول کے مناسب نہیں ہے، اس کو روک لینے، روکی ہوئی بات کو عفافہ کہتے ہیں اس لفظ کو. یا اسی طرح جذبات ہیں اور وہ جذبات انسان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں لیکن انسان اس کو روک لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، تو یہ عفافہ ہے. یہ عفیف اس انسان کو کہتے ہیں جو اندر اٹھی ہوئی ابری ہوئی چیزیں جو باہر ظاہر ہونا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں کر رہا ظاہر، روک لیا اس نے، اس شخص کو عفیف کہتے ہیں. جو اپنے اندر پیدا کی ہوئی کسی جذبے کو، احساس کو، کسی اظہار کو روک لے، زبان پہ آئی ہوئی بات کو روک لے، غصہ آیا ہوا روک لے، اور تقاضا پیدا ہوا تقاضا روک لے اپنے اندر. کئی دفعہ کرتے ہیں آپ، روک لیتے ہیں، اظہار کرنے آئے تھے لیکن نہیں کیا اظہار آپ نے، اسی کو عفت کہتے ہیں. اندر ابری ہوئی پیدا ہوئی چیز کو روک لینا، کنٹرول کر لینا، ظاہر نہ کرنا، اس کو عفت کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہی معنی مراد لیا ہے عفت سے. یہی تدبیر ہے کہ اگر ازدواج نہیں ہوئی، آپ کے اندر قوت تو ہے، توانائی تو ہے، جنسی طاقت ہے اور بھرپور ہے، اور زیادہ باقی توانائیوں کی نسبت زیادہ طاقتور طور پر ہے، حتیٰ یہ جو بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جنسی امراض فراوان ہیں، جنسی ناتوانی، جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کمزوری ایک پہلو سے ہوتی ہے، نہ یہ کہ جو توانائی ہے انسان کے اندر موجود وہ کمزور پڑ گئی ہے، وہ تقاضا نہیں کمزور پڑا، اس کے آگے متعلقہ جو جسمانی باقی عمل ہے یا مرحلہ ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. نہ یہ کہ جو انسان کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی ہے یا خواہش پیدا ہوئی ہے، رجحان، وہ کبھی بھی نہیں کمزور پڑتا، کسی کے اندر بھی کمزور نہیں پڑتا، وہ ہر ایک کے اندر زندہ رہتا ہے، بڑھاپے تک زندہ رہتا ہے. اعضاء جوارے انسان کے کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن یہ قوت، یہ توانائی یہ انسان کے اندر رہتی ہے. اس کا تعلق انسان کی روح سے بھی ہے اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. اصل روح میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے، جسم پھر روح کے تقاضے کے مطابق متحرک ہوتا ہے یا فعال ہوتا ہے. بس یہ ہر ایک کے اندر رہتی ہے، یہ توانائی، طاقت رہتی ہے، کبھی نہیں مرتی، بوڑھا بھی ہو جائے نہیں مرتی. اس کو اگر ازدواج ہے، ازدواج اس کا رائے حل ہے، ازدواج اس کا سولوشن ہے، ازدواج ہی اصل تدبیر ہے کہ اپنی اس توانائی کو مثبت جہت میں بروئے کار لانے کے لیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ توانائی اور طاقت جو اللہ نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی بڑا دشوار مرحلہ طے کروانا ہے جس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. اگر طاقت کی ضرورت نہ ہوتی تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا؟ جیسے آپ کے بازو میں طاقت ہے، یہ کس لیے بازو کی طاقت کہ کوئی کام بازو سے کرانا ممکن ہے. آپ کی مٹھی میں طاقت ہے، آپ کے بازو میں طاقت ہے، آپ کی انگلیوں میں، پنجے میں طاقت ہے. یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام طاقت والا آپ سے بازو سے کروانا ہے. اسی طرح آپ کے جسم میں طاقت ہے، آپ کے عضلات میں طاقت ہے. یہ طاقت کسی مقصد کے لیے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کے اندر کوئی مانوی طاقت ہے تو وہ طاقت کسی ایسے کام کے لیے جس میں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر طاقت کے یہ کام نہیں ہوتا.
طاقت، ہر طاقت ایک مقصد کے لیے ہے، تو یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے اور بھرپور رکھی ہے، تو کسی مقصود کے لیے ہے، کسی بڑے ہدف کے لیے، جہاں طاقت کو آپ نے محفوظ رکھ کے استعمال میں لانا ہے۔ اور اگر ابھی، اور وہ ازدواج ہے، یعنی یہ توانائی آپ نے ازدواج کے نظام سے استعمال میں لانی ہے۔ غیر ازدواجی کسی ذریعے سے اس طاقت کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، ممنوع ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ یہ طاقت ضائع کرنا گناہ ہے، ہر طاقت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو ضائع کرنا جرم ہے، لیکن یہ طاقت جب انسان ضائع کرتا ہے تو اس کے اثرات معاشرتی باقی امور سے زیادہ نظر آتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بڑا جرم ہے، یہ اس کو شدید جرم قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان یہ طاقت ازدواج کے علاوہ باقی ذریعوں سے استعمال میں لائے۔ اگر یہ ازدواج نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عفت اختیار کرنی ہے۔ عفت یعنی روک لینی ہے، یہ توانائی، یہ طاقت روکنی ہے آپ نے، روکنے کو عفت کہتے ہیں۔ وہ دودھ جو اونٹنی روک لیتی ہے وہ عفت ہے، وہ عفافہ ہے، اور دودھ عفافہ ہے اور اونٹنی عفیفہ ہے۔ اور انسان، عفیف انسان وہ انسان ہے جس نے اپنی یہ توانائی ضائع نہیں کی، کسی ذریعے سے ضائع نہیں کی، نہ نگاہ سے ضائع کی، نہ زبان سے ضائع کی، نہ عمل سے ضائع کی، نہ خود لذتی سے ضائع کی، نہ ناجائز تعلقات کے ذریعے سے ضائع کی، کسی بھی ذریعے سے یہ توانائی اس نے اپنی ضائع نہیں کی۔ یہ عفیف انسان ہے، یہ عفت ہے۔ عفت اختیار کرو، یعنی یہ توانائی اپنی ضائع مت کرو، یہ بچاؤ، محفوظ رکھو۔ اس کے ذریعے آپ نے وہ مقصد حاصل کرنا ہے جو اللہ نے اس طاقت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ ازدواج کے ذریعے سے ہوگا، یعنی اس طاقت کا استعمال فقط ازدواج کے ذریعے ہے، باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بھی نکال لیا ہے وہ جرم اور گناہ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ جرم اور گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ نے آپ کو اپنے غضب کے اظہار کے طور پر ڈنڈے مروانے ہیں اپنی تسکین کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کی جب بات نہ مانی جائے غصے میں آ کے وہ سزا دیتا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اس طرح سے سزا نہیں دیتا۔ انسان کو جو سزا ملتی ہے وہ انسان کا عمل اس کے لیے سزا بنتا ہے۔ اگر بے عفتی دکھاؤ گے، عفت نہیں اختیار کرو گے اور عفت ترک کر کے جو کام کرو گے وہی سزا ہو جائے گی تمہارے لیے۔ وہ سزا، کچھ اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور کچھ اس کا اثر آخرت میں، اخروی مرحلے میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن سزا یہی ہوگی جو بے عفتی اختیار کرو گے آپ۔ بس عفت قرآن کی اصطلاح میں انسانی تقاضے، اندرونی خواہشات، وہ تقاضے جو درست ہیں لیکن ابھی ان کی تسکین اور تکمیل کے وسائل نہیں ہیں، فراہم نہیں ہیں، ان تقاضوں کو، ان خواہشات کو روک لینا، ظاہر نہ کرنا اپنے عمل سے، اپنے اشاروں سے، اپنے کسی بھی طریقے سے، ان کو اپنے اندر ہی روک لینا، یہ عفت ہے۔ یہ عفیف انسان جس کے بہت سارے نامکمل تقاضے ہیں، ادھورے تقاضے ہیں، ضرورتیں اس کی اور پوری نہیں ہوئی، اور پوری ہونے کا ابھی اس کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، تو یہ شخص جب اپنی خواہشات، اپنے اندرونی تقاضے روک لیتا ہے، یہ عفیف انسان ہے، یہ محفوظ انسان ہے، اور یہ تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے، یہ تقویٰ کا ایک عمل ہے، اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ اور جب ازدواج کے لیے موقع آئے گا، رکاوٹیں ختم ہوں گی، مواقع پیش آئیں گے، اس وقت انسان فی الفور ازدواج کرے۔ ازدواج کر کے یوں نہیں کہ عفت ختم ہو گئی، اب انسان ہر چیز ظاہر کرے، نہ، اب بھی عفت ہے، لیکن یہ جو ازدواج کے بدلے میں عفت تھی، اب ازدواج کے ذریعے سے اس کو آپ نے اپنی اس طاقت کو بروئے کار لانا ہے، یا اس توانائی کو استعمال میں لانا ہے ازدواج کے ذریعے سے۔ لیکن ازدواج کے بعد شاید زیادہ عفت کا میدان
انسان کے لیے فراہم ہوتا ہے۔ ازدواج کے بعد کی عفت اور تقوی جو ازدواج سے پہلے کے تقوی سے زیادہ شدید تر اور زیادہ اہم ہے، کہ پہلے صرف آپ کی ذات تھی، اب ازدواج ہے، خاندان ہے، بیوی ہے اور باقی اس کے لوازمات ہیں، ان سب کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر ازدواج کی حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے، چونکہ ہم جس ازدواج کی رسم میں شامل کر رہے ہیں وہ فلسفہ ازدواج سے بہت دور جا چکا ہے، وہ معاملہ کہیں اور چلا گیا، فقط تسکین ہوس کا ذریعہ بن گیا ہے، جبکہ ازدواج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج کے لیے ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی بنیادی ایک یونٹ بنایا، اکائی بنائی، ستون بنایا، جس کے اوپر بہت کچھ قائم ہونا ہے۔ اس ازدواج کے اوپر نظام سارا بنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ڈیزائن اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ اس کی بنیادوں میں ازدواج کو رکھا ہے، اور ازدواج کے تقاضے اور شرائط اور آداب رکھے ہیں، جن میں سے ہم ابھی شرعی اور قرآنی ازدواج میں سے صرف ایک صیغہ نکاح رہ گیا ہے، باقی سارا ختم کر دیا گیا ہے۔ باقی ہم نے کلچر اس کو لے آئے ہیں، باقی اپنی برادری اور سماج اور فلاں لے آئے ہیں، وہ ازدواجی مقصد اس کا فوت ہو گیا ہے۔ اس کو بھی عفت کے بعد ازدواج کو زیادہ، چونکہ اصل رائے حل تو ازدواج ہے، جنسی تدبیر، جنسی تقوی کا اصل ذریعہ ازدواج ہے، اس لیے اس کو زیادہ بیان کرنا ضروری ہے۔ البتہ عفت کے جو دیگر موارد قرآن نے آیات ذکر کی ہیں، آج میں چاہتا تھا ان کی طرف اشارہ کروں، لیکن خطبہ کا وقت محدود ہے، وہ بعد میں بیان کریں گے کہ عفت کو قرآن نے کہاں کہاں لازمی قرار دیا ہے، کس کس کو شعور کے ساتھ کہا ہے کہ آپ کو یہاں عفیف ہونا چاہیے، اس مورد میں عفت اختیار کرنی چاہیے۔ وہ ازدواج ہے اور دوسرا معاش ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار ہم سب کو عفت عطا فرمائے، اور خداوند ہمیں جنسی بہرہ روی اور زندگی میں ہر طرح کی بہرہ روی سے محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔